وجعلنا ابن مریم وأمه آیہ آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ہے ابن مریم کنواری پاک دامن پاکیزہ مریم سلام اللہ علیہا کے شہزادے کو وَأُمَّهُ اور شہزادہ مریم کی والدہ کو آیا ہم نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا ایسے بغیر باپ کے ہم نے ان کو تخلیق فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا آوینا ہم نے ہی ٹھکانہ دیا ہے ہما ان دونوں کو الی ربوہ ذات قرار و معین ایک بلند مقام بلند زمین پر قرار و معین جہاں بسنے کا مقام و معین اور آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا پانی کا چشمہ تھا بیت المقدس مراد یا ایہا الرسول اے میرے رسولو کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزیں وعملو اور عمل کرو صالحا اچھا اللہ رب العزت کے بعد مخلوقات خدا میں سب سے زیادہ شان شوقت عزت رتبے مقام فضیلت والے انبیاء اور رسول کی جماعت جب رب ان کو بھی فرما رہا ہے کلوا من الطیبات جتنی میری طرف سے پاکیزہ چیزیں آپ سب کھا سکتے تو پھر کسی کا یوں روکنا نہیں فلاں چیز نہیں کھانی امام صاحب ہو کے آپ کڑھائی گوشت کھاتے ہیں جملے سمجھ امام صاحب ہیں کوئی مریض تو نہیں ہے عوام کو یہ چیز برداشت نہیں ہے امام اور کڑھائی شکر ہے جو تمہارے گھر سے نہیں کھاتا یہی اللہ کا فضل ہے امام صاحب کا لیگ پیسوں سے کیا تعلق ہے امام صاحب کا کیا تعلق ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے کوئی فروٹ لے کے آئے یعنی جس بندے کو گھر سے روٹی بھی نہیں ملتی اس کا اعتراض امام صاحب پہ ہے امام صاحب کے کپڑے اچھے کیوں ہیں تو نجس کپڑوں میں آپ کو نماز پڑھائے کیا اللہ کی پناہ ہے ایک کھوتے ریڑھی چرانے والا بندہ جو مرضی لے آئے جو مرضی کھائے کسی کو انگل نہیں اٹھے گی اور جو پورے محلے کا امام ہے ان سب کو اللہ کا دین سکھلاتا ہے وہ فروٹ لے آئے تو تب اس کی خیر نہیں وہ اچھا لباس پہن لے تو تب اس کی خیر نہیں اس کے جوتے کوئی اچھے ہوں تو تب اس کی خیر نہیں اس کے گھر میں کوئی کھانا اچھا وہ خود لے کے بیچارہ حلال پیسوں سے جس طرح بھی کیا تب اس کی خیر نہیں
گویا یہ امام کو معاشرے کا فرد ہی نہیں سمجھتے. جن لوگوں کو یہ بیماری ہے، سارے ایسے نہیں ہوتے. یہ پہلا حصہ تھا. معلوم ہوا جب انبیاء اور رسول کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے تو پھر عام بندوں کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بعض جہل صوفی بھی پابندیاں لگاتے ہیں نا جی. اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے. انسانوں میں معصوم ہوتا ہی صرف نبی ہے. غیر نبی کو معصوم مانا گمراہ لوگوں کا کام ہے. سمجھانے سے پہلے، سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے تو پھر مسئلہ زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بس بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. کوئی پیغمبر گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو دور کی بات ہے. اس کے باوجود دوسرے حصے میں کیا حکم ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے پیغمبروں نیک کام کرتے رہو. حالانکہ وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں. تو جب پیغمبروں کے لیے یہ حکم ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کہیں نہیں ہم تو جناب امام صاحب ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جب ہم ڈیوٹی پہ نہیں ہیں نمازیں پڑھنے کی، ہم تو پیر صاحب ہو گئے، خلافت بھی مل گئی، اب کیا ضرورت ہے نیک عمل کرنے. یا یہ جملے بولنا کہ وہ نماز نہیں بھی پڑھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیر صاحب ہے. جماعت کے ساتھ نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، پیر صاحب ہے. تو یہ شریعت کی مخالفت پہ ساری گفتگو ہے. جب انبیاء اور رسول کو یہی حکم ہے کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، میری پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور میری عبادت کرو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ یا ہمیں استثناء کس نے بخشا ہے؟ امام صاحب کوئی غلطی کریں، اب جو اندھے تقلید والے ہیں، اندھے، اور کوئی نہیں امام صاحب ہیں، کوئی نہیں والی بات نہیں ہے. اس سے پوچھو ہاں کیوں گانے باجے سنے تو نے؟ ہم تیرے پیچھے نماز پڑھتے کوئی تماشا تھوڑی. امام صاحب نے جناب سود پہ پیسے رکھے ہیں، جو اندھے مقلد ہیں، اور کوئی نہیں اپنے امام صاحب ہیں. وہی اس ظالم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کہتا ہے کوئی نہیں. تو شریعت میں اللہ کے فضل سے اندھی تقلید ہے ہی نہیں. جو اندھی تقلید کرے وہ خود اندھا ہو جاتا ہے. اس جہان میں بھی اندھا ہے، آگے بھی اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا. قرآن ہے، سورہ حشر کے اندر آخری آیات بیانات. دین اسلام پہلے ہے، کائنات کا کوئی بھی آپ کا میرا تعلق والا بندہ وہ بعد میں ہے. کبھی تعلق کی بنیاد پہ دین کو نہ چھوڑ بیٹھنا. اور جو دیندار ہیں ان کا تو عمل ہی ایسا عظیم ہوتا ہے کہ بندہ سوچ کے ہی حیران رہ جاتا ہے. اور تم نے ان کو اچھا پیر صاحب سمجھا ہوا جو شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو دین والے علماء، ان کے عمل پہ علماء جو پہلے کے تھے وہ کتنا اعتبار کرتے تھے. اس پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں. امام قاضی خان نے فقیہ النفس ان کو کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ علماء نے تصریحات فرمائی ہیں قاضی خان جس فتوے پہ اڑ جائے وہ آخری حد وہی ہے، بس اتنا بڑا امام ہے. آپ اندازہ لیں مجتہدین کے جو طبقات ہیں ان کے اندر آپ کھڑے ہیں. بعض نے کسی کے اندر لکھا، بعض نے آپ اصحاب ترجیح کے اندر لکھا، وہ الگ بات ہے. امام قاضی خان سے سوال ہوا، یہ فتاوی قاضی خان کی کتاب و طہارت میں مل جائے گا، کہ حضور ایک بندے پہ غسل فرض ہے،
دیکھنا وہ علماء پہ اعتبار کتنا کرتے تھے اسی فتوے سے. آپ ایک بندے پہ اس نے غسل کرنے سے پہلے اس کو پیاس لگی، کیا پی لیا؟ کیا اب جب غسل کرنے جائے گا اس کو اب بھی ضرورت ہے کہ وہ غرارہ کرے گا؟ تو قاضی خان کا جواب سنا، فرمایا اگر تو وہ پانی پینے والا ہے عالم، کتنا اعتبار کیا اس بندے نے علماء پہ، اگر تو وہ پانی پینے والا ہے فرمایا اس کو پہلا فرض ادا ہو گیا. فرمایا اگر غیر عالم ہے تو اس کا فرض پہلا ادا نہیں ہوا. تو پھر آگے بھی تو قاضی خان کے شاگرد تھے کہ ہمارے جیسے بندے تھوڑی بیٹھے. ان کا حضور وجہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کے بندو، عالم ہوگا نا تو پانی وہ پیے گا سنت کے مطابق. سنت میں یہ ہے کہ چوس چوس کے پانی پینا ہوتا ہے، اور اگر غیر عالم ہوگا وہ جانوروں کی طرح بڑے بڑے گھونٹ پیے گا، وہ ہر جگہ سے پانی گزرے گا نہیں، پورے منہ کے ہر پرزے سے پانی. اس نے جانور، یہی جملے لکھے ہیں امام قاضی خان نے، وہ جانوروں کی طرح بڑے بڑے گھونٹ ڈال لے گا تو وہ منہ کے ہر پرزے میں نہیں جائے گا. جبکہ عالم جو ہوگا اس نے رسول پاک کی سیرت پہ ہی چلنا ہوتا ہے نا. فرمایا وہ پانی پینے میں بھی مصطفیٰ کریم کی سیرت کا لحاظ رکھتا ہے. پانی پینے میں آپ کی سیرت یہ ہے کہ چوس چوس کے. فرمایا وہ چوس کے جب پانی پیے گا تو منہ کے ہر پرزے سے گزر کے جائے گا. اسی لیے میں نے یہ فتویٰ، کتنا اعتبار کیا اس بندے نے ہمارے شعبے والوں پر، اور ان کا حال یہ ہے فرائض تک پورے نہ کریں. میں کتنی دیر نا، جب میں نے امام قاضی خان کو یہاں پڑھا تو کتنی دیر میں سوچ میں کہ یار اس بندے نے علماء پہ کتنا اعتبار کیا. اصل میں ان کے زمانے میں سارے تھے ہی بعمل، جتنے علماء تھے سارے. مجھے اس لیے سوچنا پڑا کہ ہمارا کیا حال ہے. انہوں نے تو بعد والوں کو بھی اسی کھاتے میں رکھ کے فتویٰ لکھا نا جی. یہ تو نہیں کہا کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کے لیے نہیں ہوگا. یعنی کتنا امانت کے طور پہ اس نے علماء کو کہ یار یہ رسول پاک کی شریعت کے پیکر ہوتے ہیں. آج ہم دین پڑھ کے بھی رسول پاک کی شریعت پہ عمل نہ کریں تو ہمارے جیسا غدار دین کوئی نہیں. دین کی دولت بھی ہو، اللہ نے فضل بھی فرمایا، تیرے دل کو روشن بھی فرمایا، علم قرآن، علم حدیث، یہ کوئی چھوٹی دولت ہے. سارے جہان والے ایک طرف کھڑے ہو جائیں تیرا مقابلہ نہیں کرتے. اتنی بڑی دولت تجھے رب نے عطا فرمائی. ایک عالم دین خواب کی حالت میں، کتنی بڑی دولت ہے. میں آپ کو ایک عالم کا خواب سناؤں. خواب کی حالت میں وہ کسی مارکیٹ میں تھے غالباً، یا کہیں بھی تھے. ایک اس کے ساتھ وہ بندہ ہے جس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، امیر آدمی ہے، وہ بھی اسی کے زمانے کا ہے، اور یہ آپ کے زمانے کی بات. تو اس کے دل میں ایویں خواہ تصور آ گیا خواب میں، دیکھو یار ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہم دن رات دین پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں، اپنے میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. تو اس کو پھر خواب میں سمجھایا گیا ان کے پاس جو پیسے ہیں نا وہ رذیل ہیں بنسبت تیری دولت کے. جو خالق نے تجھے دولت عطا فرمائی ہوئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ذہن میں آئی یہ کیسے، حالانکہ وہ بیداری میں اس ساری چیز کو سمجھتا ہے وہ عالم، لیکن خواب میں اس کے ذہن میں فوراً آیا یہ کیسے. تو پھر اس کو کہنے والے نے کہا یہ ایسے ہے کہ تیری دولت کتنی عظیم ہے اور ان کی کتنی رذیل ہے. کسی مارکیٹ میں دنیا میں آپ چلے جاؤ، کسی دکان پہ چلے جاؤ، اس کے پیسے سے ہر دکان سے ہی سامان مل جائے گا جو اس کے بعد دولت. تیری دولت سے کسی دکان سے بھی سامان نہیں ملنا. اس نے کہا یہی تو میں سوچ رہا ہوں. اس نے کہا تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، تیری دولت ہی اتنی عظیم ہے کہ اس دولت کو، تیری دولت ہی اتنی قیمتی اور عظیم ہے کہ اس کے عوض والی اس جہان میں مارکیٹ ہی کوئی نہیں ہے.
تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ رب نے تجھے اس سے بڑا امیر بنایا ہے؟ پھر اس نے کہا ہاں ہاں مجھے سمجھ آیا. اب کوئی پتہ نہیں اس کو کہنے والا کون تھا، لیکن کوئی اس کو سمجھا رہا تھا. اب کیوں پریشان ہے؟ حالانکہ وہ ظاہری دنیا میں سب کچھ یہ سمجھتا ہے، خواب میں کوئی ایسا چکر چل گیا تو مزید اس کو تسلی ہوگی جس راستے پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہی چل رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی دولت رب عطا بھی کرے اور بندہ پھر بھی بعمل نہ بن سکے تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ آپ سب کے لیے میں نے جملے بولے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا. اور یہ خواب جو ہے یہ نہیں کہ میں نے کوئی تصوراتی دنیا میں آپ کو گھڑ سنایا، یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے سامنے قرآن موجود ہے کہ قرآن ہی ہے، ایسے ہی یہ خواب ہے. اور اس کے دل میں جو آتا گیا اگلے نے کہا ہاں ایسے ہے. بات یہاں ہے کہ یہ جہاں بھی جائے جو مرضی خرید لو، اس نے کہا اس کی دولت کی ویلیو کم ہے اس لیے اس کو گھٹیا چیزیں مارکیٹوں میں مل جاتی. تیری دولت اتنی قیمتی ہے کہ کوئی اتنی قیمتی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں جس کا وہ عوضہ بن سکے. تو پھر تیری دولت سے کیا خرید؟ تیری دولت کا پتہ چلے گا قبر و آخرت میں لوگوں کو کہ یہ کتنی قیمتی دولت ہے. پھر بھی بندہ عمل نہ کر سکے. اللہ اتنی قیمتی چیز بھی ہمیں عطا فرمائے. اور ادھر معصوموں کو حکم ہے ساری زندگی نیک عمل کرنے. یہ ہماری تعلیم کے لیے نہیں ہے تو کس کام کے لیے؟ وہ تو ویسے ہی معصوم ہے، انہوں نے کون سا کوئی گناہ کرنا تھا. جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ایسے ہی کسی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. معصوم کا یہ معنی. اللہ. اور ساتھ ہی جملے فرمائے انی، اپنے پیغمبروں کو فرمایا اللہ نے بے شک میں بما تعملون علیم، جو کچھ بھی کرتے ہو مجھے اس کا بھی پتہ ہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میرے پیغمبر صرف میری شریعت پہ عمل کرتے ہیں. اور مزے کی بات وَإِنَّ هَٰذِهِ، اور بے شک یہ پیغمبروں سے خطاب ہے، ہم سے نہیں، عوام الناس سے نہیں. امتکم، تمہارا جو دین ہے نا اے آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک میرے پیغمبروں، تم سب کا جو دین ہے امتم واحدہ، وہ ایک ہی دین پہ تم سب چلنے والے ہو. سارے پیغمبر آپس میں، رسول پاک کی حدیثیں بھی ہیں نا، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرما ہم سب کا ایک ہی دین ہے، قرآن میں بھی یہی ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، تم سب کا دین ایک ہے، آپس میں بھائی بھائی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو. وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تم سب کا رب ہوں. تو فَاتَّقُونِ، مجھ سے ہی ڈرا کرو بس، کسی سے ڈرنے کیا. جتنا بڑا ظالم آیا انبیاء نے ایسے سینہ تان کے نہیں ان کا مقابلہ کیا، کیونکہ فَاتَّقُونِ وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتے تھے، وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تھوڑی دھمکی دی، فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ تھوڑی دھمکیاں نہیں، فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم سارے آ جاؤ، اپنے خداؤں کو بھی ساتھ لے آؤ، میں اکیلا ہی کافی ہوں. چلو کوئی بندے پہ زہری رو بھی چھا جائے. یہ تو پیغمبر ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک صحابی کی بات سرکار علیہ السلام نے بھیجا نا، تو یا رسول اللہ میں تو اس گستاخ کو جانتا ہی نہیں ہوں. فرمایا اس کی نشانی ہے جب تیرا اور اس کا مقابلہ ہوگا نا آمنا سامنا، تیرے اوپر خوف طاری ہو جائے گا. یہ عام بندے کی بات ہے. رسول پاک کے صحابہ کی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو خوف کو ہی نہیں جانتا، ہوتی کیا بلا ہے. بندوں سے کیسا خوف ہوتا ہے، مجھے تو کسی سے آیا ہی نہیں آج تک. جب ان کے شاگردوں کا یہ حال ہے کہ وہ بندوں سے نہیں ڈرتے، انبیاء کی تو بات ہی پھر کچھ اور. فرما تجھے وہیں سمجھ آ جائے گی، تجھے وہیں. کیسے شجاع بندے تھے جو رسول پاک کے دسترخوان پہ بلتے تھے. اللہ اکبر. فتقطعوا، اس کا معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، کسی چیز کو. یہاں پر دین کی طرف اشارہ ہے. تو فتقطعوا ان انبیاء کی امتوں نے
کاٹ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امرہم اپنے دین کے معاملے کو، بینہم زبرا آپس میں۔ کیا مطلب ہے؟ دین میں کئی فرقے بٹ گئے، یہودیوں کے ان گنت فرقے تھے اور آج تک ہیں، عیسائیوں کے ان گنت فرقے تھے اور آج تک ہیں، اور میرے خیال ہے جتنے ہندوؤں کے فرقے ہیں اتنے کسی کے بھی نہ ہوں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں ہندو، ان کے اپنے اتنے کثیر فرقے ہیں کہ اتنے مسلمانوں میں تصور بھی نہیں جتنے ہندوؤں کے اپنے فرقے۔ بدنام ہم ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، کل حزب، ہر گروہ، ہر فرقہ، بما لدیہم، اس کو جہاں بھی جو سمجھ آ گئی ہے، فارحون، وہ اسی پہ خوش کرا ہے، میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے ہی فارغ ہیں۔ اپنے اندر بھی یہی حال ہے، جو جہاں لگا ہوگا تو میرے سے سارے ہی فارغ ہیں، بھلے جو اللہ کے پیغمبروں کو بتوں سے تشبیہ دے رہے ہو، کہہ رہے میں ہی ٹھیک کھڑا ہوں، قرآن جو کہہ رہا ہے۔ دوسرا بے ایمان آیا، وہ اہل بیت کی دشمنی، نہیں میرے جیسا توحید پرستی کوئی نہیں۔ تیسرا بے ایمان ہے صحابہ کا دشمن، وہ کہتا ہے میرے جیسا تو جنتی بندہ ہی کوئی نہیں، شک بھی کوئی نہیں، ایسا کوئی جنت میں جا سکے تو تیرے جیسا ہو، جو صحابہ کو بھونکے پھر بھی جنت میں جائے تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر تیرے جیسا کیسے ملے سوائے اس کے جو تیرے جیسا لانتی ہو۔ سمجھ آ رہی؟ اچھی قسمت تو ان کی ہے جو انبیاء کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور حقیقی علماء جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، خلفاء ہیں رسول پاک کے، جو ان کی بھی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ اصل خوش قسمت تو وہ مسلک ہے، اور الحمدللہ وہم اہل سنت و جماع، وہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے ہی ہیں۔ باقی چھوٹے چھوٹے جو آپس کے اختلافات ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی، اصل ہے عقیدہ۔ تنظیمی اختلافات، پیری مریدی کے اختلافات، ان کی وجہ سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کسی کے پیچھے پڑھ کے اپنے سنی بھائیوں کے خلاف زبان نہ کھولا کریں، بالخصوص علماء اہل سنت کے خلاف۔ فزارہم، حبیب فزار، دفع کریں آپ، ہم ان بدماشوں کو، یہ جو دین کے دشمن ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جناب مشرک ہیں، فزار دفع کریں ہم ان کو، فی غمراتہم، اپنی گمراہیوں میں، فی غمراتہم، اپنی گمراہیوں میں، جو گمراہی کا نشہ ان پہ چھایا ہوا ہے اس کے اندر بھٹکتے ہی رہیں، حتی حین، جتنی دیر ان کے لیے بھٹکنا ہے یہ بھٹکتے ہی رہیں، آپ ان کو چھوڑ ہی دیں۔ اصل میں یہ گمراہی کے نشے میں بدمست ہو گئے تو بس فزارہم، دفع کریں آپ ان کو۔ جب رسول پاک نے متعدد بار ان کو سمجھایا، متعدد بار ان کو بتایا کہ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں بلکہ دین ایسے ہے، ایسے، جب وہ سرے سے نہیں مانے تو فرمایا دفع کرو حبیب، بس کوئی حد ہوتی ہے سمجھانے کی، جب نہیں عقل آتی ان کو تو دفع کرو۔ یہ تو کافر ہیں، ہمارے ہاں تو عرف کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، سمجھا کے باپ بیٹے تھک گیا، آخر گیا چل دفع ہو، میں تھک گیا ہوں تجھے سب، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن حتی حین، محبوب ان کے لیے ایک بس مقرر وقت ہے، اسی تک ان کو کہ اپنے نشے میں جو بدماشیاں کرنی ہیں کر لو، پھر ہم ان سے پوچھیں گے۔ اگلی بات پہ توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیا یحسبون، یہ کافر، یہ فاسق و فاجر اور یہ گمراہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں، انما، بے شک ہم، نمدو، مدد فرما رہے ہیں، ہم ان کی، بھی من مال، ان کو ہم مال بھی دے رہے ہیں، و بنین، اور بیٹے بھی دے رہے ہیں،
اور وہ اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں کیا نسارع لہم فی الخیرات، جلد جلد جو ہمیں بھلائیاں مل رہی ہیں نا، یہ ہمارے حق پرست ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا شاید وہ اس کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، رزق پہلے سے زیادہ مل رہا ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم فلاں فلاں گناہ، جیسے آج کل اکثر لوگوں کا یہی نظریہ ہے، او یار ہم شراب پیتے، اگر کوئی اللہ کی ناراضگی والا معاذ اللہ کام ہوتا تو کب کی روزی نہ بند ہو چکی ہوتی۔ اے عقل کے اندھے، یہاں نیکی اور بدی روزی کے بند ہونے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، ورنہ بت پرست تو کب کے بھوکے مر گئے ہوتے۔ یہی تو رب فرما رہا ہے قرآن میں کہ ہم کافروں کو، مشرکین کو، فاسقوں کو، مجرمین کو جو ہم دولت سے نواز رہے ہیں، نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، انہوں نے اسی کو یہی معیار بنایا ہوا ہے، رب راضی ہے تو سب کچھ مل رہا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، بل لا یشعرون، ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کس چیز کا شعور نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری رضا کی علامت ہے، اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو ان کے تباہ کرنے کی علامت ہے، ہم ڈھیل دیے جا رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے زیادہ جہنم میں جائیں، وہ اسی کو رضا کی علامت سمجھ کے بیٹھے۔ یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، اگر بندہ گناہ کر رہا ہے اور نعمتوں کی فراوانی ہے تو سمجھے میں پکڑ میں آیا ہوا ہوں، یہ یاد رکھ۔ قرآن کی نص قطعی بتا رہی ہے، اب اس میں میری تو مشورے کی کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی، رب کا فرمان ہی یہی فرما رہا۔ اس کی رضا کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے آئے دن نفرت کرتا جائے، نیکیاں بڑھتی جائیں، اس کو عبادت میں چاشنی، سکون اور مزہ آئے تو سمجھے رب راضی ہے۔ جب بندے خوب کمبل میں رضائی میں مزے لے رہے ہوں، رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کی توفیق سے اگر اٹھ کے بیٹھ جائے تو سمجھے رب راضی ہے۔ رضا کی نشانی یہ دنیاوی دولت نہیں ہے، یاد رکھ۔ ہاں حلال طریقے سے دولت کا ملنا اس کی نعمت ضرور ہے، لیکن آپ جو مرضی کر رہے ہیں، آپ کہیں اللہ راضی ہے تو اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ تو میں بلال حبشی سے ناراض تھا جس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں پہننے کے، اگر پیسے ہی رضامندی کو کوئی، جناب ابو ہریرہ سے ناراض تھا۔ خود سرور دو جہاں کی بات کر لیں، ظاہری طور پہ کئی بار ایسا ہوا گھر میں کھانا ہی نہیں، ظاہری طور پہ۔ صحابہ و اہل بیت کے غربت کے واقعات کس سے چھپے ہوئے؟ حضور پاک کے حقیقی چچے کا کفن کا ایک کپڑا بھی پورا نہیں، تو کیا ناراض ہے؟ جن کا لقب ہے سید الشہداء، سید الصالحین، سمجھ آ رہی؟ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، چھوٹا لقب ہے، اللہ کا بھی شعر آ رہا ہے، مصطفیٰ کا بھی شعر آ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ظاہر پیر ایک علاقہ ہے، جب بابا فرید الدین عطار کے مزار سے آپ کوٹ مٹھل سے واپسی آ رہے تھے تو ظہر کی نماز وہیں پڑھی تھی ہم نے، ساتھ ایک مزار شریف تھا وہاں زیارت۔ وہ بزرگ گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ، بہت بڑے عالم دین تھے ماشاءاللہ، تو احد شریف میں اکثر ٹائم دیا کرتے تھے۔ امیر حمزہ سے بڑی خاص محبت تھی، تو ان کا میں نے خود سنا ہے، فرمانے لگے مجھے جاگتے ہوئے امیر حمزہ مل گئے، احد شریف میں زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔
تو میں نے ان سے سوال کیا، آپ تو رسول پاک کے ساتھ جنگیں بھی لڑی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ سرکار تک رسائی ہو جائے۔ انہوں کا سرکار پہ دن رات درود شریف پڑھا کر رسائی ہو جائے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ جبکہ باقی آپ کے معاملات ہوں تو درود شریف سے جلدی سرکار کرم فرما دیتے ہیں، باقی معاملات ٹھیک ہوں بندے کے۔ تو یہ علامت نہیں ہے، یہ علامت ہے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو شیطان کہتا ہے نا، دیکھ اگر تجھ سے اللہ ناراض ہوتا تو تجھے پیسے ملتے، مانا اتنے پیسے تجھے اللہ پاک دے رہے ہیں، کاروبار اتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اللہ کی رضامندی کی علامت کیا ہے؟ آپ گناہوں سے جب تک بچے ہوئے ہیں، نیک اعمال جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن مؤکدات ہیں، ان کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا رہے ہیں، نوافل کے اندر بڑھائی عبادت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تلاوت کا نظام چل رہا ہے، درود و سلام، ذکر، کلمہ، کلام، کوئی گناہ نہیں ہوا، سمجھیں جتنا آپ پہ فضل ہے شاید کسی پہ ہو۔ بھلے آپ کے پاس ایک ٹائم کی روٹی کما کے کھانی پڑتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور حلال کے پیسے کروڑوں روپے آپ کے پاس، لیکن آپ شریعت کے مطابق ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو سمجھیں آپ سے بھی اللہ راضی ہے۔ اور اربوں روپے کے آپ مالک، لیکن پیسہ شریعت کے خلاف، نہ زکوٰۃ دینے کا آپ کا کوئی ذہن ہے، جتنی سمجھ ہے اتنی نکال دی۔ ایسے تھوڑی زکوٰۃ ہے، وہاں تو 1 روپے کا بھی اگلے حساب لیں۔ اگر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی نہیں دیا تو جہنم پکی ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، قرآن۔ خلاف شرع مال کمایا، خلاف شرع جگہوں پہ خرچ کیا، گناہوں کے اندر روزانہ ہی ترقیاں ہیں، اور نیک اعمال کے اندر فرض نماز اور جماعت کا تجھے کوئی پتہ نہیں، تو سمجھ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ یہ ناراضگی اور رضامندی کا معیار ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ ساری میری گفتگو کا محور یہ آیت مبارک ہے، اور یہ آیت تو آپ نے ویسے ہی پڑھ لیا کہ کسی کو ہم نعمتیں دیں، دولت دیں، مال دیں، پتہ نہیں کیا کیا دیں، اور وہ سمجھے واہ بے واہ اللہ تو مجھ سے راضی۔ فرمایا یہ کوئی علامت نہیں ہے، بل لا یشعرون، ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ خوش نصیب جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلاف میں سے کسی کا یہ فرمان ہے کہ مومن کا یہ حال ہوتا ہے، وہ نیکی بھی کرتا ہے تو رب سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور بے ایمان کا یہ حال ہے، وہ برائی بھی کرتا ہے تو چوڑا ہو کے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی میں اپنے آپ کو آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے یہاں بے ایمان سے مراد کافر لیا تھا۔ امام حسن بصری کا قول ہے، یہ فرمان کن کا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا مومن کی یہ شان ہے، وہ شریعت پہ چل بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی بیچارہ سہما ہوتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، اپنے رب سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں مجھے تو طریقہ ہی نہیں آتا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا۔ اور فرمایا بے باک اور کافر وہ گناہ بھی کرے گا تو چوڑا ہو کے کرے گا۔ ان کی یہ تعریف آج کتنے مسلمانوں پہ سچی آ رہی ہے، گناہ بھی کرے گا تو چوڑا ہو کے کرے گا، اور باقاعدہ فخر شوخیاں مارتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہاں کیا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ تو کافروں کی صفت۔ ہم میں سے بھی ایک تعداد ہے ممکن ہے بیٹھی جو کوئی غلط کام کر کے اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کر لیا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ مومن تو نیکی بھی کرے بیچارہ سہما رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ، بلکہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ مومن کی تو اسی میں ہی گزر جاتی ہے، جو کر رہا ہے اس میں پریشان ہے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں،
جو گزار آیا ہے اگر کوئی اونچ نیچ ہو گیا پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، وہ بیچارہ تو اسی میں ہی لگا رہتا ہے ساری زندگی۔ مومن کا نظام ہی نہیں رہا ہے، لیکن یہاں مومن نظر آئیں تو پھر ہی ہے نشے۔ یہاں تو جتنے کوئی گناہ کرے اتنے زیادہ چوڑا ہو کے سناتا بھی ہے لوگوں کو۔ معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، تو آپ خود غور کریں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ خوش نصیب جو اپنے رب کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ خوش نصیب جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم واجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ والذین یؤتون، اور وہ جو دیتے ہیں، ما اتوا، جو کچھ دیں، وقلوبہم واجلہ، ان کے دل پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ صدقات نافلہ بھی دیتے ہیں، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی قرآن بھی پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیک کرتے ہیں، لیکن وقلوبہم واجلہ، ان کا دل ہر وقت ہی خائف ہے، اپنے رب سے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، ان کو یہ دامن گیر ہے خوف و فکر کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ادھر ہی ہم نے لوٹ کے جانا۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی جلدی کر رہے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ اللہ اللہ، جن کے خوش نصیب ہونے کی گواہیاں خود رب دے رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نیکیاں کر کے بھی رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کو رب خوش نصیب فرما رہا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، ہم کسی جان پہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں سرے سے، ہاں إِلَّا وُسْعَهَا، اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ تو معلوم ہوا 5 نمازیں جس پہ فرض ہیں وہ طاقت رکھتا ہے تو فرض ہے۔ رمضان کے روزے جس پہ فرض ہیں وہ طاقت رکھتا ہے تو فرض ہے، یہ تو قرآن ہے نا۔ داڑھی رکھنا مسلمان پہ لازم ہے، وہ طاقت رکھتا ہے تو لازم ہے۔ زکوٰۃ دینا مسلمان طاقت رکھتا ہے تو لازم ہے۔ اگر کوئی کہ نہیں جی اتنی ساری زکوٰۃ اب کیسے دیں، تو وہ بے ایمان ہو گیا، اس نے آیت کو ہی نہیں مانا۔ رب تو فرما رہے میں نے جس پہ جو چیز بھی لازم کی ہے اس کے اندر اس کو اپنانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، جس میں صلاحیت نہیں اس پہ لازم بھی نہیں کی۔ اب ایک بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں کی، کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے بیچارے کی۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اس پہ حج فرض ہی نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ بیچارہ اتنا بیمار ہے، کمزور ہے کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، فرمایا نماز کا قیام بھی فرض نہیں ہے تیرے حق، حالانکہ فرض۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ فاضل بریلوی اس آیت کا جتنا استعمال فرماتے ہیں نا جی فتاوی جات کے اندر سوالوں کے جواب، میں نے شاید کسی کو دیکھا، جہاں تک عقلیں بھی، میں اپنی ناقص عقل کی بات کروں، میری عقل میں تصور ہی نہیں ہوتا کہ اس سوال کا اس آیت سے بھی جواب بن سکے، اگلا اسی کو لے آتے اور سمجھ آ جاتی ہے ٹھیک ہی لے آیا ہے۔ کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ یاد رکھنا والدینا، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس کتاب، یہ موصوف ہے یہاں پہ، ایک ایسی کتاب ہے ینطق بالحق، جو صرف حق اور سچ بولتی ہے۔ اس کتاب میں صرف حق اور سچ بولنے کی صلاحیت ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَهُمْ لَا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگا، اور وہ ایسی مبارک کتاب ہے جس میں ہر شخص کی ہر نیکی اور بدی موجود ہوگی۔ وَهُوَ لَوْحٌ مَحْفُوظٌ،
اور وہ کتاب ہے لوح محفوظ۔ فرمایا تم کدھر بچ سکتے ہو، کدھر بھاگ سکتے ہو؟ ایک ایک لمحہ میرے پاس محفوظ ہے تمہارا۔ اور میں رب ہو کے قرآن میں کہہ رہا ہوں، وہ جو کچھ اس میں ہے وہی حق بھی ہے، سچ بھی، اس کے سوا اس میں کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ تو کس طرح لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتا ہے؟ مالک سے تو چھپ ہی نہیں سکتا تو۔ سمجھ آ گئی؟ آج ہم پتہ نہیں کن کن سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ بل قلوبہم فی غمرہ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل اس سے قرآن مقدس سے وہ دور چلے گئے ہیں، قرآنی تعلیمات سے دور چلے گئے ہیں، ان کی سیرت قرآن کے مخالف ہو گئی ہے۔ من ھذا قرآن مراد۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے جو کردار ہے نا وہ قرآن کی تعلیمات کے مخالف ہو گئے ہیں۔ ان کے جو کردار ہیں، سیرت ہے، وہ جیسے عمل کرتے ہیں وہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہو گیا ہے۔ ہم لہا عاملون، جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیم کے مخالف ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب اخذنا، ہم پکڑتے ہیں نا پھر مترفیہم، ان کے امیروں کو، بالعذاب، پکڑ بھیجتے ہیں عذاب کی صورت میں، اذا ہم یجأرون، فوراً گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں فوراً۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجأروا اليوم، آج فریادیں نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، اب ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، تم نے ہماری بات ہی نہیں مانی، بے ایمان ہو گئے ہو تم۔ قد کانت آیاتی، بے شک کانت آیاتی، میری مبارک آیات، میری شریعت کے احکام، تتلا، پڑھے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے، سمجھائے جاتے تھے، علیکم، تمہیں۔ آج کیوں رو رہے ہو جب میرا عذاب آ گیا؟ اب رو رہے ہو جب پکڑ میں آ گئے، اب رو رہے ہو؟ کیا قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تمہارے سامنے دین بیان نہیں ہوتا رہا؟ تمہیں دین نہیں سمجھاتے رہے سمجھانے والے؟ دین کا پیغام نہیں پہنچاتے رہے پہنچانے والے؟ فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم تو الٹے پاؤں پلٹ جاتے تھے، ان کا کام ہی ہے 24 گھنٹے، چلو اپنا کام کرو۔ تم تو الٹے پاؤں پلٹ جاتے تھے جب تمہیں دین پہنچایا جاتا، جب تمہیں دین اور شریعت کی بات بتائی جاتی۔ مستکبرین، تکبر کرتے تھے اس وقت، تم دین کی طرف پلٹتے ہی نہیں تھے، الٹا دین جو سمجھاتے تھے ان کے خلاف تمہاری زبانیں کھلتی تھی۔ بئس ما تہجرون، اور پھر رات کو تم ڈینگے مارتے تھے حرم کے ارد گرد، اور کچھ نہیں ہوتا، ہم کعبے کی خدمت میں مامور ہیں، نہیں مانیں گے مصطفیٰ کریم کی بات تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ان کافروں کی بدماشی کا ذکر ہے اس آیت میں۔ رسول پاک ان کو قرآن سمجھاتے، دین سمجھاتے، شریعت، وہ آگے سے مستکبرین، نہیں مانتے، ہم تکبر کرتے۔ اور جب وہاں جا کے اکٹھے ہوتے ایک دوسرے کو کہتے یار کہیں کوئی غلط راستہ تو نہیں اپنا لیا ہم نے؟ وہ کہتے نہیں، کعبے کی خدمت اپنے پاس ہی ہے۔ توجہ سے سننے والی بات، کعبے کی خدمت، حرم کی خدمت اس وقت کافروں کے پاس ہی تھی نا، حرم کی خدمت، حاجیوں کی دیکھ بھال، حرم کے نذرانے، یہ کافر ہی کھاتے تھے۔ حرم کی چابیاں انہی کے پاس تھی، کعبہ مشرفہ کی چابیاں، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے جو میں سمجھا رہا ہوں، حرم کی چابیاں انہی کے پاس تھیں، کعبے کے اوپر کنٹرول مکمل انہی کا تھا، جو حج کرنے آتے ان کی دیکھ بھال ساری انہی کے پاس تھی۔ شریعت سے انحراف کر لیا اور اپنے آپ کو کہنے لگے کوئی نہیں، کعبے کی خدمت اپنے پاس ہی ہے، کوئی نہیں، کعبے کی خدمت اپنے پاس ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ تم تو کعبے کی خدمت پہ ہی ڈینگے مارتے تھے نا، میرے حبیب کی شریعت کی طرف تم نہیں پلٹے تھے، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں ہے، اب ہلاکت تمہارا مقدر ہے، اب ہلاکت تمہارا معلوم ہوا۔ کسی شان والی چیز کی خدمت کرنا
اور شریعت پہ نہ چلنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کسی نسبت والی چیز پہ ڈھینگے مارتے رہنا، ہمارے پاس تو وہ ہے، نماز پڑھنی نہیں، کوئی نہیں، وہ حاکم و سلطان کے بیٹے لگتے ہیں، آپ پڑھ رب کا قرآن پھر۔ روزے رکھنی کوئی نہیں، ہم داتا صاحب کے دربار پہ جھاڑو نہیں دیتے، پڑھ رب کا قرآن۔ وہ کعبے کا جھاڑو دیتے تھے، جہنم گئے ہیں شریعت پہ عمل نہ کر کے۔ تو کہتا ہے میں داتا صاحب جھاڑو دے رہا ہوں، وہ تو کعبے کے جھاڑو دینے والے تھے، کعبے کا انتظام سنبھالنے والے تھے، لیکن گستاخ رسول ہوئے تو رب نے فرمایا کعبے کی خدمت کرنا بھی کوئی فائدہ۔ تو آج والوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، ان کو بھی، اور جو ان کے ادھر چمچے ہیں ان کو بھی، جو بکواس کرتے ہیں جی وہ کعبے شریف کی چابیاں ان کے پاس ہے، امامت ان کے پاس ہے، تو یہ قرآن کی آیت پڑھنا۔ جب رسول پاک کو وہ معیار ہی نہیں دیتے جو رب نے عطا فرمایا، جب رسول پاک کی وہ شان ہی نہیں مانتے جو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائی ہے، کافر بھی تو یہی کچھ کرتے تھے، اور الٹا کہتے تھے کوئی نہیں، کعبے کی خدمت اپنے پاس ہی ہے، اور چند دنوں کے لیے تھی، ختم ہو گئی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، آج نہیں تو کل کی ختم ہو جائے گی۔ کعبے کی خدمت کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ دین اسلام کے خلاف ہیں تو، قرآن کی آیت بتا رہی۔ روضہ رسول کی خدمت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی اگر آپ دین کے خلاف ہیں تو، پیروں کی اولاد ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر آپ دین کے خلاف ہیں تو، مفتی صاحب کا بیٹا ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر آپ رسول پاک کی شریعت پہ نہیں چلتے تو۔ یہ مطلب ہے شاید ہمارے ہاں سارا تماشا یہی بنا ہے پورے مسلک میں، وہ پیر صاحب ہے، وہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، وہ اس کا چمچہ ہے، وہ سارے ہی ٹھیک ہے، یہی کچھ ہی چل رہا ہے آپ کے سامنے اپنے مسلک۔ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، حق کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو رسول پاک ہر وقت دین سکھلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ کتنی عظیم باتیں تمہیں وہ بتاتے ہیں، کیسا پیارا دین تمہیں سکھلاتے ہیں، کتنا اچھے نظام کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں، کیسے ظالم ہو جس نے تمہیں دین کی تبلیغ کی اسی کے دشمن بن بیٹھے، اور پھر ان کو جھنجھوڑا۔ کیا تمہارے پاس کوئی نئی چیز آئی ہے جو تمہارے آباء و اجداد کے پاس نہ آئی ہو؟ چلو پھر تو کوئی حق بھی بنتا ہے کہ یار پہلے تو کسی نے نہیں سنا تھا کہ انسانوں میں کوئی رسول بھی آیا ہو۔ اللہ فرماتے کتنے رسول میرے حبیب سے پہلے ہیں، سارے انسان تھے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ تمہیں تعجب لگے جی انسانوں میں رسول کیسے آ گئے۔ تو پہلے کتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں، تمہارے بڑوں نے بھی دیکھے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ تمہاری عقلیں اس کو مانتی نہ ہوں۔ تفصیل تو زیادہ چلو زندگی کا پتہ نہیں اگلے سوال تک زندہ رہیں یا مر جائیں، تھوڑا سا اس کا مفہوم آپ کو۔ یا اللہ اگر نہیں وہ ہم آگے پہنچ گئے تھے، وہاں نہیں جا سکتے۔ ام لم یعرف رسولہم فہم لہ منکرون، یا وہ رسول کو پہچان ہی نہیں سکے اس وجہ سے آپ کے منکر ہو گئے۔ پہچان تو رکھتے تھے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے اپنی اولاد کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہوتا تھا، اپنی ہے یا پرائی ہے، جتنا ہمیں یہ پتا تھا یہ وہ رسول وہی ہے جس کا تورات میں ذکر آیا ہوا ہے۔ یہ تو یہودیوں کے علماء کی اپنی بات کہ ہمیں اپنی اولاد پہ اتنا یقین نہیں کہ میری ہے یا کسی کی ہے، کیونکہ لوگ اس وقت ایسے گناہ کر لیا کرتے، لیکن ہم نے جب ان کے رخ انور کو دیکھا تو یہی دیکھا کہ یہ وہی رسول ہے۔ رب فرماتا ہے پہچان بھی لیا، پتہ بھی ہے، پھر بھی نہ ماننا۔ ام یقولون بہ جنہ، استغفر اللہ العظیم، میں اس کا ترجمہ ہی نہیں کرتا، بس رسول پاک کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کافر بولتے تھے، میں آپ کو اپنے اوپر سمجھا سکتا ہوں کہ معاذ اللہ میں مجنون ہو جاؤں تو مجھے
یہی کچھ یہاں انہوں نے رسول پاک کی طرف نسبت کی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے جو بکواسیں کرنی تھی کر لی، بل جاءہم بالحق، بلکہ میرا حبیب تو ان کے پاس حق ہی لے کے آیا ہے۔ تمہارے بکواس کرنے سے مصطفیٰ کی شان میں کمی کب آنی ہے؟ تم ادھر سے ان کے خلاف بولتے ہو، رب ان کی شان بیان فرما دیتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کے اکثر حق کو ویسا ہی برا سمجھتے ہیں، ان کو حق لگتا ہی برا ہے۔ اکثر کافروں کو حق لگتا ہی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو حق برا لگتا ہے۔ اور ہم کس دور کے اندر آ گئے جہاں مسلمانوں کو حق اور سچ برا لگنا شروع ہو گیا؟ ایسا نہیں، یقیناً ایسا ہی۔ حالانکہ یہ صفت کافروں کی قرآن ذکر کر رہا ہے کہ حبیب مکے والے جو بے ایمان ہیں نا، کافر، ان کو حق ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، برا سمجھتے ہیں حق کو۔ جب آپ حق کی تبلیغ کرتے ہیں یہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آج یہی صفت مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ حضور پاک کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ساری زندگی حضور کے دین کو سیکھ کر، سکھا کر عمل کرنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔